السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ جس دن ہوئی، اللہ کے رسول مکہ کو فتح کرنے کے بعد حنین کی طرف چلے گئے لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے۔ حضور جب حنین سے واپس آ رہے تھے، فرماتے ہیں میں اور میرے کچھ دوست جو بھی چھوٹی عمر کے تھے، 14-15 سال ہماری عمریں تھیں، ہم حنین کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے رسول حنین سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، آپ ٹھہرے، رکے، ہم بھی وہاں پر موجود تھے۔ ابھی یہ لوگ، یہ بچے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اس جگہ پر نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا کہا، مؤذن نے اذان پڑھی۔ کہتے جب ہم نے اذان سنی نا تو ہم نے اس اذان کی نقل اتاری، میں نے بھی نقل اتاری اور بچوں نے بھی نقلیں اتاری، اور ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اذان کا ہم نے مذاق اڑایا۔ کہتے ہیں ہماری آواز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، اور آپ نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ ان کو نہ ذرا میرے پاس لے کر آؤ جو اذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ کہتے ہم 10 بچوں کو بلا لیا گیا، میں سب سے آخر میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سا بچہ ہے جو اونچی آواز میں اذان پڑھ رہا تھا، جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی؟ 10 کے 10 بچوں کو آپ نے لائن میں لگا لیا، ہم میں سے کوئی بھی نہ بولے، ہم ڈر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا بچہ آیا، حضور نے کہا سناؤ، تم پڑھ کر سناؤ۔ اس نے پڑھ کر سنا، آپ نے کہا تو چلا جا۔ دوسرے کو بلایا، اس کو کہا آپ بھی چلے جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، کہا تم بھی چلے جاؤ۔ کہتے میرا 10واں نمبر تھا۔ جب میں آیا، میں نے جب اللہ اکبر پڑھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہی ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے، قریب آ۔ حضور نے ان کو اپنے قریب کیا، آپ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی، اللہم بارک، اللہ اس بچے کو برکت دے۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ دعا کرنے کے بعد حضور نے نا اپنا ہاتھ میری پیشانی سے میرے چہرے پر، چہرے سے میری گردن پر، اور میرے سینے پر، اور میرے پیٹ ناف تک اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پھیرا، اور آپ نے فرمایا ذرا مجھے دوبارہ اذان سنا، دوبارہ اذان سنا۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ مجھے سکھا دیں، مجھے تو نہیں آتی، میں تو 2 چند لفظ آتے تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو پڑھایا، آپ نے کہا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو معذورہ نے پھر اپنی آواز میں، بلند آواز میں اس کو پڑھا۔ پھر حضور نے فرمایا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اپنی آواز میں، بلند آواز میں پڑھا۔ ساری اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھائی۔ کہتے ہیں اذان پڑھتے پڑھتے
حضور کے شفقت دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں حضور آپ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، ابھی مکہ فتح ہی ہوا ہے، کہتے ہیں حضور آپ مجھے مکہ کا مؤذن نہیں بنا دیتے؟ آپ مجھے، ابھی عمر کتنی 14-15 سال، آپ مجھے مکہ کا مؤذن نہیں بنا دیتے؟ حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تو آج سے بلال میرا مدینہ کا مؤذن ہے، تو میرا مکہ کا مؤذن ہے۔ حضور نے لکھ کر جو اس وقت کے گورنر تھے مکہ کے، ان کے نام خط لکھا اور کہا یہ ابو محذورہ آج سے حرم مکی کا مؤذن ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو 50 سال، کم و بیش 50 سال حضرت ابو محذورہ مکہ کے مؤذن رہے، اللہ کے گھر کی اذانیں پڑھتے رہے، اور بعد میں پھر ان کی اولاد جو ہے وہ حرم کی اذانیں پڑھتی رہی ہے۔ یہ واقعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے اور معاملہ فہمی ہے اور کسی شخصیت کا جو انتخاب ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر بندہ کام کا ہو اور بندے کے اندر ٹیلنٹ ہو اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہو تو کس طرح اس کی صلاحیت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ کافر بچہ ہے لیکن آواز خوبصورت ہے، اور آپ نے اس کو بطور مؤذن، چونکہ مؤذن کے لیے آواز کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں حضور نے یہ مشورہ کیا نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلایا جائے، کیا کیا جائے، مشورہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ رات کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اذان ساری سکھائی گئی، صبح آئے فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کو آ کر ساری اذان سنائی، کہ حضور ہم مشورہ کر رہے تھے نا، رات کو اللہ نے مجھے دکھایا، حضور کو نہیں خواب دکھایا، صحابی کو دکھایا، عبداللہ بن زید کو، آئے ساری اذان سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال کو بلا کر لاؤ، بلال کو بلا کر لاؤ، اے عبداللہ بلال کو ساری اذان سنا، یاد کروا، سکھا، اور بلال آج کے بعد تو مؤذن ہے مسجد نبوی کا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو خواب لے کر آیا ہے عبداللہ بن زید، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تجھے خواب آیا ہے تو مؤذن بن جا، نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ٹیلنٹ پر ہوا کرتا تھا، صلاحیت پر ہوا کرتا تھا، اور حضور لوگوں کو اوپر بلند کیا کرتے تھے، دباتے نہیں تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ میں بڑا ہوں، میری بات چلے گی، میرا فیصلہ چلے گا، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، تمہیں ابھی تجربہ نہیں، تمہیں ابھی پتہ نہیں۔ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو نا، بڑا درخت ہو اور اس درخت کے چھاؤں میں ایک نیا درخت آپ لگا دیں، وہ بڑا ہو، بڑا درخت اس کو بڑا نہیں ہونے دے گا، وہ چھوٹا درخت چھوٹا ہی رہ جائے گا، کیونکہ وہ اس بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے ہے۔ اسی درخت کو آپ الگ آسمان کے نیچے لگا دیں اور پھر آپ اس کا عروج دیکھیں، پھر آپ اس کی بلندیاں دیکھیں۔ ہوتا یہ ہے ہم میں سے کچھ بڑے درخت ہم چھوٹے درختوں کو اوپر نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں نہیں ہم موجود ہیں، تجھے ہم چھاؤں بھی دیں گے، تجھے ہم ہواؤں سے بچائیں گے بھی۔ وہ چھاؤں دیتے دیتے، بچاتے بچاتے، سیکیور کرتے کرتے، وہ میری میچورنس ہے، جو میرا بڑا پن ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، حضور ان کو یمن کا گورنر اور قاضی، یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ بعثنی رسول اللہ الی الیمن قاضیا، حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا دیا۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا حضور آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، یمن ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں کا قاضی میں بن رہا ہوں اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ خود کہتے ہیں حدیث السن، حضور ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میں چھوٹا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں ابھی چھوٹا ہوں، میں کیسے فیصلے کروں گا لوگوں کے، میں کیسے قاضی بنوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھپکی دی اور کیا کہا؟ علی ان اللہ سیہدی قلبک، میرا اللہ تیرے قلب کو، تیرے دل کو ہدایت عطا کرے گا۔
وَيُثَبِّتْ لِسَانَكَ، اور میرا اللہ تیری زبان کو مضبوط کرے گا۔ پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ میں بھیج رہا ہوں، تو فیصلہ صحیح کرے گا۔ بس ایک بات جو بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا جب تیرے پاس کوئی فیصلہ آئے، دو فریق آ جائیں جھگڑا لے کر، تو تب تک تو نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک دونوں کی بات سن نہ لے۔ جلد بازی نہیں کرنی، غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، دونوں کی بات سننی ہے، پھر تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت علی فرماتے میں پھر حضور کے حوصلے پر، حضور کی موٹیویشن پر، حضور نے کہا نہیں اب تم بڑے ہو گئے ہو، اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں پھر چلا گیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے میں کبھی مشکل نہیں آئی، کبھی مشکل نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں کو اوپر کیا کرتے تھے، بلند کیا کرتے تھے۔ اور آپ ذرا اندازہ کیجئے، اگر میں کسی شخص کو دباؤں گا تو میں اس کو اس طرح دباؤں گا، کسی کو دباتے ہوئے میں بھی دبوں گا، میں خود بھی نیچے کی طرف جاؤں گا۔ اور اگر میں کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھاؤں گا تو آپ دیکھیں میں بھی اٹھوں گا، میں بھی اوپر کی طرف جاؤں گا۔ میری کامیابی بھی کسی کو اٹھانے میں ہوگی اور کسی کو دبانے میں میری بھی تنزلی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح چھوٹوں کو آگے لایا، ٹیلنٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب اور چند لوگ، ہمارا قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس گیا مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور نے ان کو دین پڑھایا، اسلام کی تعلیم دی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ پہلے بھی ہمارے مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول سے جب وہ واپس آئے نا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم واپس جا رہے ہو، اپنے علاقے میں تم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، لیکن نماز پڑھائے گا کون؟ فرمایا تمہارے اندر جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا نا وہ نماز پڑھائے گا۔ کہا یہ سارے لوگ واپس چلے گئے، اپنے علاقے میں پہنچے۔ اب اپنے علاقے میں جب نماز کا وقت آیا، نماز کا اہتمام کیا گیا، فَنَظَرُوا، تو دیکھا گیا قبیلے کے اندر، علاقے میں، بستی میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ابو سلمہ جو کہتے ہیں وہ انا ابن 8 سنین، میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا، لیکن میں لوگوں سے سن کر کچھ قرآن مجھے یاد تھا۔ کہتے جب دیکھا گیا فَكُنْتُ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، اس بستی میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ کہتے پھر ہوا کیا؟ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ، پھر میں ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ 8 سال کا بچہ، اور پیچھے بڑے بڑے بزرگ کھڑے، کسی نے یہ نہیں کہا ہم بڑے ہیں ہم نے آگے آنا ہے، نہیں، صلاحیت کے اوپر قرآن اس کو یاد ہے یہی آگے آئے گا، دوسرے نہیں۔ کہتے میں نمازیں پڑھاتا رہا وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے استقرأوا القرآن بأربعۃ، 4 بندوں سے قرآن سیکھنا ہے تم لوگوں نے۔ اپنے صحابہ کو حضور کہا کرتے تھے 4 لوگوں سے تم نے قرآن کو سیکھنا ہے، 4 لوگ قرآن کے استاد ہیں۔ پہلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی، اللہ کی قسم یہ 4 بندے میرے لیے بڑے ہی زیادہ محبوب ہو گئے، ان سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہیں ہوا۔ پھر یہ 4 بندے، پتہ لگا اہل قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے والوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر ان 4 میں شامل نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں میری محبت ان 4 کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ پہلے عبداللہ بن مسعود، دوسرا فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، اور ایک ہیں سالم مولا ابو حذیفہ۔ یہ غلام تھے، ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا، یہ آزاد ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آنے لگے اور حضور نے ان کو قرآن پڑھایا۔ قرآن پڑھ کر اتنے ماہر بنے، اللہ کے رسول فرما رہے اس سے قرآن پڑھنا ہے۔ غلام، آزاد کردہ غلام ہے،
ان 4 بندوں کا حضور نے نام، ان میں ہے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلاحیت دیکھیں حضور کیسے حوصلہ افزائی کرتے. ایک دن اللہ کے رسول نے بلا لیا، کہا بھائی بات سنو بھائی. جی اللہ کے رسول. کہا بھائی ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن. اے ابی آج نا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن پڑھوں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا، یہ سورہ بینہ اللہ کے رسول نے پڑھی ان کے سامنے. تو کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تیرے سامنے پڑھوں. 2 طریقے ہوتے ہیں. شاگرد جو ہے وہ استاد کے سامنے پڑھتا ہے، استاد اس کی اصلاح کرتا ہے، تصحیح کرتا ہے، بیٹا یہاں پہ تم نے غلط پڑھا، یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں اس کو صحیح کر لیں آپ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے استاد کہتا ہے بیٹا سنو، میں پڑھتا ہوں تم سنو. سننا میں کیسے پڑھ رہا ہوں، میں کس انداز سے پڑھ رہا ہوں، کہاں میں غنہ کر رہا ہوں، کہاں میں مد کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں تدریس کے اندر. حضور نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا عبداللہ تو مجھے سنا، تو مجھے سنا. سورہ نساء کی 100 آیتیں سنائی تھی عبداللہ بن مسعود نے. یہ نہیں کہا تھا حضور میں ذرا دیکھ کر آ جاؤں، حافظ تھے پکے حافظ. 100 آیتیں ایک ہی مجلس میں سنائی تھی عبداللہ بن مسعود نے. اور ادھر ابی بن کعب سے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تیرے سامنے پڑھوں، تو سنے میں پڑھوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے، حضرت ابی بن کعب کہتے اللہ سمانی لگا، حضور کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے کہ ابی کو قرآن سنانا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. اچھا قد ذکرت عند رب العالمین، حضور کیا آسمانوں سے اوپر عرش پر اور رب العالمین کے پاس میرا نام لیا گیا ہے؟ قال نعم، ہاں بھائی تیرا نام لیا گیا ہے. کہتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں خوشی کے آنسو رونے لگا. یہ ہے لیڈر، استاد. شاگرد کو، چھوٹوں کو اوپر اٹھانا، موٹیویشن دے. تم بہت بڑا کام کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، تیرا اللہ کے ہاں ذکر ہو رہا. اور یہاں پر ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، جو اہل قرآن ہیں، جو دین کا کام کرنے والوں کو سمجھنی چاہیے دنیا کے ہاں میرا ذکر ہو نہ ہو، اصل میرا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں میرا ذکر ہو. اصل خوشی، اصل شہرت، اصل نام وہ ہے جب اللہ عرش پر کہہ دے کہ میرا فلاں بندہ بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، فلاں بندہ میرا قرآن کا عالم ہے، قاری ہے. اصل عزت وہ عزت ہے جو اللہ نے ابی بن کعب کو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا دی. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا کرتے تھے، ان کو آگے لایا کرتے تھے. نہیں تم نے کام کرنا ہے. اگر کوئی کہتا بھی میں کیسے کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوصلہ دیتے، نہیں تم کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، لیڈر تھے. اچھا ایک اور بات ذرا سمجھ لیں، وہ بھی بات کلیئر ہو جائے. بعض اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کوئی خاص لقب کسی کو دے دیتے ہیں. جیسے حضور کے پاس عیسائی آئے نجران کے، واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہمارے ساتھ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں، ہم اس کو جزیہ دے دیں گے اور وہ بندہ امانت دار ہو. ظاہری بات ہے اس نے آپ کے پاس پیسے لے کر آنے ہیں. حضور نے فرمایا کل ظہر کی وقت، ظہر کی نماز میں تمہیں اپنا ایک امین بندہ دوں گا، امین امانت دار بندہ. کچھ صحابہ موجود تھے ساتھ. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا. میرے دل میں خیال ہے اللہ کل میرا نبی میرا نام لے دے تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے عمر امین ہے، کل یہ عہدہ مجھے مل جائے امین ہونے کا. کہتے ہیں میں آیا، نماز پڑھی میں نے ظہر کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں حضور نے سلام پھیرا، نماز کے بعد آپ نا ایسے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، صفوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نا اپنی سب میں بیٹھا ہوا اور میں ایسے اوپر ہو رہا ہوں کہ شاید حضور مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں اوپر ہو رہا ہوں کہ حضور میں ادھر بیٹھا ہوں. کہتے ہیں پر حضور نے مجھے دیکھا بھی پر میرا نام نہیں لیا. اور آپ کی جب نظر پڑی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا ابو عبیدہ ادھر آؤ، اور ان عیسائیوں کو بلایا. کیا یہ ہے ابو عبیدہ امین هذه الامہ
اور میری امت کا یہ شخص امین ہے، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ آپ نے اس کو یہ لقب دیا امین حاضر الامہ۔ اچھا ایک تو اور واقعات ملتے ہیں، حضرت حضور نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ نے سوچا اللہ ہمیں وہ جھنڈا نصیب ہو جائے اور اس کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی، اللہ ہمارے ہاتھ سے فتح کروا دے۔ لیکن صبح اللہ کے رسول ڈھونڈ رہے ہیں اور کون نہیں نظر آ رہا؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ علی کدھر ہے؟ عمر موجود ہے، ابو بکر موجود، باقی صحابہ تو موجود ہیں، علی کدھر ہے؟ کہ حضور ان کی تو آنکھ میں درد ہے، یعنی جس کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ ابھی پیچھے ہے، وہ ابھی آنکھ کے درد میں مبتلا ہے، بلا کر لاؤ اس کو۔ بلایا گیا، حضور نے پہلے اپنا لعاب نکال کر حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، درد جاتا رہا، پھر آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کو پکڑایا اور کہا جاؤ تیرے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح ہمیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کا وہاں پر انتخاب کیا۔ یہ جو انتخاب ہوتا ہے نا، کسی کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب، اصل میں اس کے اندر یہ بھی ایک راز ہوتا ہے کہ سارے کام ایک کلوئے نہیں لے جانے نا، ایک کوئی تو نہیں ہر دفعہ آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ عمر تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، ابو بکر تیری بڑی عظمت ہے، باقیوں کو بھی تو کچھ ملے نا، کچھ باقیوں کے بھی حصے میں تو آنا چاہیے نا۔ تو یہ خیبر کی جو فتح ہے یہ علی کے حصے میں آنی چاہیے، اور یہ جو امانت کا لقب ہے یہ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ تقسیم رکھتا ہے، تقسیم، صرف ایک کو ہی نہیں نوازتا رہتا تو ہی بس ٹھیک ہے ابو بکر عمر تم ہی ہو، نہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل شخص ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اشد ہو، میری امت کا سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں عمر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حیا کرنے والا شخص عثمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین قاضی، فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا سب سے زیادہ بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ وافرزہم زید بن ثابت، میری امت کا وراثت کے حوالے سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرا بیٹا زید بن ثابت ہے، میرا صحابی زید بن ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا میری امت کا سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہے۔ حضور نے تقسیم رکھی ہے، مگرنہ ابو بکر بھی قاری تھے، عالم تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن یہ تقسیم، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا، وہاں حضور حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب نماز کی باری ہے تو نماز ابو بکر پڑھائے گا، نماز ابو بکر پڑھائے گا۔ نہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، نہ مومن اس بات پر راضی ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے، نہ اللہ کو یہ پسند ہے نہ مومنوں کو یہ پسند ہے۔ تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ ایک کو ہی آگے کر سکتے ہیں، وہاں ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا تقسیم، تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، سب کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اپنی مجلس شورا کے اندر، جس شورا کے اندر مہاجر اولین صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو جہاد میں ساتھ رہے، ہجرت میں ساتھ رہے، اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ جو جہاد میں ساتھ رہے اللہ کے رسول، وہ بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نا ایک 20 22 23 سال کا ایک نوجوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت عمر نا ان کو بھی بلا لیا کرتے تھے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ اچھا باقی سارے بڑے ہیں، ایک ہی بچہ ہے اور کوئی بچہ نہیں، ایک ہی ہے، یعنی بچہ سے مراد جوان آدمی 20 22 سال کا، وہ ہے عبداللہ بن عباس۔ اب وہ جو بڑے صحابہ ہیں وہ اعتراض کرنے لگے۔ اچھا اعتراض بھی کس نے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صاحب عشرہ مبشرہ میں سے، کہتے ہیں عمر اتنی عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں، یہ بچیاں نوں بٹھانا ہی ہے تو پھر ساڈے بچے بھی بٹھا نال، اس کو کیوں بٹھایا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں، وہ بھی بڑے صحابی ہیں، اس کو کیوں بٹھایا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے قد اعلمتم، تانوں پتہ ہے میں کیوں بٹھایا ہے، تمہیں پتہ ہے، صرف اتنا جواب دیا اور دل میں اس بات کو بٹھا لیا کہ کسی وقت میں سمجھاؤں گا میں ان کو،
کچھ دن گزرے، پھر دوبارہ محفل لگی، مجلس لگی، سارے بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس کو بھی بلا لیا، بٹھا لیا ساتھ. کہا اچھا یار آج نا بس ایک مسئلہ سمجھنا ہے، یہ سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس سورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح. اب وہ بڑے بڑے صحابہ جو ہجرت میں پہلے، اسلام میں پہلے، جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ، اب کوئی کہہ رہا ہے جس میں اللہ نے نصرت اور فتح کا وعدہ کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدائن اور روم کے اور فارس کے جو محلات ہیں، شہر ہیں، وہ فتح ہو جائیں گے، فتح المدائن والقصور. سب نے بیان کر لیا نا. جب حضور نے فرمایا عبداللہ تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں؟ اب سنیے ذرا، سارے کہہ رہے ہیں فتح اس سے مراد ہے، نصرت مراد ہے. عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے عمر اس سے یہ فتح وغیرہ مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے پھر؟ کہ اس سے مراد اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان کی موت کی، وفات کی خبر دی. کون کدھر سے کدھر بات لے گئے؟ وہ کہہ رہے فتوحات کی بات ہو رہی ہے، اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے نہیں، اس صورت میں اللہ کے رسول کا اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نصرت آ جائے، فتح آ جائے، حضور نصرت بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، لوگ بھی جوک در جوک دین قبول کر رہے ہیں، آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کا کام پورا ہو گیا ہے. حضرت عمر نے جب یہ جواب سنا بڑے خوش ہوئے، مسکرائے اور کہنے لگے عبداللہ جو تو نے بیان کیا ہے یہی اس کا صحیح مفہوم ہے، میرے نزدیک بھی اس کا یہی مفہوم ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 50 سے اوپر ہے اور یہ 20-22 سال کا بچہ ہے، لیکن قرآن کی گہرائی اس کے پاس ہے، قرآن کا فہم اس کے پاس ہے. ضروری نہیں کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کوئی فہم ہو، آپ کوئی سارا علم ہو، چھوٹوں کے پاس بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے عجیب، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کی وراثت، یہ علم ایک ایسی چیز ہے، کسی کی وراثت ہو نا، میری وراثت میری اولاد میں جائے گی، آپ کی وراثت آپ کی اولاد میں جائے گی، محدود ہوگی، کوئی اور اس میں حصہ نہیں لے سکتا. انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، علم ہے، اور وہ علم جو مرضی لے سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان ہو، وہ اس علم کا حصہ دار بن سکتا ہے اور وہ اپنے نبی کا وارث بن سکتا ہے. اور وہ تھوڑا لے زیادہ لے اس کو اختیار ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اختیار دی. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی عمر میں زیادہ علم حاصل کر لے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر چھوٹوں کو اپنے ساتھ رکھا. عبداللہ بن عباس کو حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ حسن و حسین کی طرح ان سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن یہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، آپ ربیع الاول میں اس دنیا سے گئے ہیں، سفر کے مہینے میں، ایک مہینہ پہلے، چند دن پہلے، سفر کا آخری عشرہ، حضور نے ایک لشکر تشکیل دیا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، اور سپہ سالار بنایا زید بن اسامہ بن زید کو. کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت تھی 18 سال. اسامہ بن زید کی عمر ہے اس وقت 18 سال، اور ان کی زیر قیادت میں یہ سپہ سالار ہیں، اور زیر قیادت میں کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. سعد بن ابی وقاص جو احد میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے. سعد بن ابی وقاص اسامہ بن زید کے ماتحت ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ، اور 18 سال کا نوجوان اسامہ بن زید. اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، جن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں چند مہینوں پہلے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے. تو آپ نے ان کے بیٹوں کو تیار کیا کہ تم جاؤ اپنے باپ کا بدلہ لو جا کر، اور ان کو سپہ سالار بنایا. بہرحال حضور نے فیصلہ کر دیا، لشکر تیار ہو رہا ہے. اب کچھ لوگوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں، یہ حضور نے کیا کیا،
بڑے بڑے کبار صحابہ جو ہیں وہ اس چھوٹے سے صحابی کے 18 سال کے صحابی کے جوان کے ماتحت آ جائیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے رسول تک بات پہنچی، حضور آئے، آپ اپنے ممبر پر بیٹھے، آپ نے صحابہ کو بلایا، اور اس وقت حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے ابھی، لیکن آپ آئے اور آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تم اسامہ بن زید کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیڈر کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کیا تھا، یعنی اپنے اوپر حاوی نہیں کیا اللہ کے رسول نے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تسی پہلے بھی اعتراض کیا، تم نے پہلے بھی اعتراض کیا، جبکہ وَإِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، میں محمد یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم زید بن حارثہ اہل تھا قیادت کا، تم نے تب بھی اعتراض کیا تھا۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کر، اللہ کی وَعِلْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم جب میں نے زید کو قیادت دی تھی، زید قیادت کا اہل تھا، اور مجھے زید من احب الناس الیہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا زید، اور اب زید نہیں ہے، زید کے بعد مجھے یہ اسامہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ صرف اتنی بات کی اور اللہ کے رسول چلے گئے۔ اب صحابہ کرام ذرا خاموش ہو گئے کہ نہیں، ہم نے حضور کے انتخاب پر کوئی بات نہیں کرنی۔ یہاں پہ رک کر ایک اور بات سمجھیں، کہا زید میرا سب سے محبوب تھا، اس محبوب کو میدان کارزار میں اللہ کے رسول نے شہید کروایا۔ یہ نہیں کہ محبوبوں کو اپنے پاس رکھا اور دوسروں کا تم آگے جاؤ، تم جاؤ، تم لڑائی کرو، جہاد کرو جا کر، ہیں۔ پھر زید شہید ہو گئے تو اپنے پوتے کو اسامہ بن زید کہا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ 18 سال کی عمر میں قیادت دے کے کہا جاؤ لڑو جا کر، یہ نہیں کہا نہیں تو میرے کول رہ۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنوں کو پاس رکھ لینا، دوسروں کے بچوں کو بھیج دینا، یہ حضور کا اسوہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنوں کو بھیجا کرتے، ادھر حضرت علی کو بھیجا، علی داماد ہے اس وقت، کزن بھی ہے، داماد بھی ہے، کئی رشتے علی کے ساتھ، کہا جاؤ خیبر کو فتح کرنا ہے تمہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کا طریقہ تو بھائی یہی رہا ہے، ساتھیوں کو آگے لے کر چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، موسیٰ ہم آپ کو نبی بناتے، اللہ جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لیکن اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا لے، ہارون اخی اشدد بہ اذری، اللہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا معاون بنا، کسی اور کو کیوں بنانا ہے، اللہ میرے بھائی کو بنا دے، یہ بھی تو مومن ہے، اس کو ہی بنا دے اور اس کو بھی نبی بنا دے، اور ہم دونوں کو نبوت دے، اور ہم فرعون کے پاس جائیں اور فرعون سے مکالمہ کریں۔ صرف یہی نہیں کہ میں ہی بڑا ہوں اور میں ہی لیڈر ہوں، تم سارے میرے ماتحت ہو اور نیچے رہو اور جوتے اٹھانے پہ لگائے رکھے بندہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈر پیدا کرتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا جو لوگوں کو چھوٹا ہی رہنے دے، اسی چھوٹے چھوٹے رہو۔ ہماری تربیت کے اندر ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے بچے مچور نہیں ہو، آپ نے مچور ہونے ہی نہیں دیا اس کو، آپ نے کبھی اس طرح اکیلے میں چھوڑا اس کو کہ کوئی فیصلہ کرنے کا وہ بھی سوچ سکے کہ میں نے یہ فیصلہ، نہیں 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 نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، ہم فیصلہ کریں گے، اور تم فیصلہ کرتے 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 وہ بچے کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جس کو قرآن کہے کہ یہ بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں، ان کی رہنمائی جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں آ کر اللہ رب العالمین کے بھیجنے سے، وہ شخصیت جب بھی کوئی کام کرے اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ تم کیا مشورہ دیتے ہو مجھے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو۔ کئی غزوات میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو مشورے دیے، حضور نے مشورے قبول کیے۔ اسی طرح قوم بنتی ہے، اسی طرح لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتے، اپنے کلاس فیلوز کو یہ سوچنا میں آگے نکل جاؤں اور میرے کلاس کے ساتھی پیچھے رہ جائیں، غلط سوچ ہے۔ اور یہ کس کی سوچ ہے؟ جب انسان کے اندر یہ والی سوچ آ جائے نا کہ میں بڑا ہوں، مجھے آگے ہونا چاہیے، ان کو میرے پیچھے رہنا چاہیے، یہ چھوٹے ہیں ان کو چھوٹا بن کے رہنا چاہیے، یہ شیطان کی سوچ ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔
تو شیطان کو پتا لگا نا، اچھا میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، پہلے دنیا پر عبادت کی، پھر آسمانوں پر عبادت کی، اور یہ آدم آج پیدا ہوا، آج پہلا دن ہے اس کی زندگی کا، اور اللہ کہہ رہا ہے انہیں سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ نہ کبھی اس نے عبادت کی، نہ کبھی اس نے اللہ کو سجدہ، آج تو پیدا ہو رہا ہے، آج اللہ نے اس کی مٹی کے اندر روح پھونکی ہے، اور اللہ کہہ رہا سجدہ کرو، نہیں کرتا، میں بڑا ہوں۔ کسی اور کو بڑا ہونا تسلیم ہی نہیں ہے، میرے ہوتے کوئی اور کیسے بڑا ہو جائے، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ کسی کو آگے آتا ہوا دیکھا بھی جاتا ہے اس سے، اے ہن ساڈے تو نکل گئے، اچھا انہوں اگے لے آئیے، انہوں ہن گلے تے بٹھا دیئے، انہوں ہن دکان دی ذمہ داری انہوں چابیاں پڑھا دیئے اپنی، وہ بڑا بھائی ایسا سانپ بن کر جم کر بیٹھا ہوا ہے گلے کے اوپر، چھوٹے کو آگے آنے ہی نہیں دیتا، کہتا نہیں جدوں تک میں بیٹھا ہوں میں ہی، یہ موت ہی ہے جو مجھے گلے سے اٹھائے گی، تم نہیں اٹھا سکتے، تمہیں نہیں میں نے آگے آنے دیتا۔ وہ آتا ہی نہیں، پھر کہتا ہے جی اٹھدا نہیں ہے ٹائم تے آندا، ذمہ داری دی نہیں آپ۔ یہ بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو بڑی ذمہ داریاں دے کر اپنے سے آگے، اپنے ساتھ لے کر چلنا، اپنے آگے لے کر آنا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے شیطانی چال ہے۔ اگر یہ سوچ بن گئی تو دو بھائیوں کے اندر بھی بن سکتی ہے۔ حابیل قابیل کا واقعہ پڑھا آپ لوگوں نے، حابیل کی عبادت قبول ہو گئی، صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کے صدقہ قبول نہیں ہوا، اب وہ آگے نکل گیا نا، اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، قابیل سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس کی قبول کیوں ہو گئی، بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے تو بھی متقی بن جا، تیری بھی قبول ہو جائے گی، نہیں تو آگے کیوں نکل، میں تجھے قتل کر دوں، یہاں تک بات پہنچی اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکلا، اتنا حسد، اتنی جیلسی، اتنی جلن، بھائی کو برداشت نہیں کر رہا کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں نکلنے دیا اس نے۔ آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے، لیکن ذہن میں آ گیا، ڈال دی ذہن میں کہ یوسف ہم سے آگے جا رہا ہے چھوٹا اور ابا کے زیادہ قریب ہے چھوٹا ہم سے، ابو اس سے زیادہ محبت کرتے، یہ ہم سے آگے چلا گیا، نہیں برداشت ہوا، اور کہاں تک بات آ گئی، اٹھا کر کنویں میں پھینک کر آ گئے، کوئی کہتا قتل کر دو اس کو، ایسی جیلسی، یہ والا رویہ نہیں اپنانا۔ اور آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل، یہودی، مدینہ میں اللہ کے رسول کا سامنا ہوا یہودیوں کے ساتھ، حضور ان کے اندر رہتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، حضور ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے پیارے پیغمبر یہ یہودی تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، یہ تمہیں نبی مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں جو میں نے تیری بشارتیں دی ہیں نا، ان کو نظر آ چکی ہیں، ان کو پتہ ہے تو ہی نبی ہے، تو حق پر ہے، تیرے پاس جبرائیل آتا ہے، ان کو پتہ ہے، جیسے انسان کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا کہ میری اولاد ہے۔ اچھا اللہ پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ یہ پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے منہ سے کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ پوچھ لو ان سے، یہودیوں سے پوچھا گیا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم ہیں بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، ہم ہیں اسحاق کی اولاد، اسحاق جو اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، ان 12 سے ہماری نسل چلی، اور 70,000 سے زیادہ نبی ہمارے اندر تھے، بنی اسرائیل میں تھے۔ بنی اسماعیل میں تو آج تک کوئی نبی نہیں آیا، سارے نبی تو ہماری لڑی سے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے آ کر کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہم
نہیں مانیں گے. یہ ہوتا اگر ہماری نسل میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوتا ہم مان لیتے. یہ تو آ گیا اسماعیل کی اولاد. یار دونوں بھائی ہیں, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ دونوں ابراہیم کے بیٹے, اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے, اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے, اتنا کیا مسئلہ؟ کہتے نہیں, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا. آخری نبی, خاتم النبیین کا تاج بنی اسماعیل لے جائے, ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نہیں مانتے اس کو. یہ حسد, یہ جیلسی, حسد من عند انفسہم, قرآن میں اللہ نے کہا یہ حسد کی بنا پر ہے پیارے پیغمبر, آپ کو نہیں مان رہے. اور پتہ ہے یہ حسد کیوں آیا ان کے اندر؟ میں کہہ رہا ہوں حضور ان کے سامنے تھے, آج کی بات نہیں ہم کر رہے. مدینہ میں چلتے پھرتے اللہ کے رسول, حضور کا خاندان ہے جس کو دیکھ کر عیسائیوں کے پادری کیا اٹھے تھے, محمد, علی, حسن, حسین, فاطمہ, یہ مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان چہروں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ. یہ چہرے ان کو بھی نظر آتے تھے, یہودیوں کو بھی, لیکن ایسے اپنے حسد کے اوپر پکے نہیں مان رہے. اندر محفلوں میں کہتے ہیں ہے تو وہی نا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو وہی, مان نہیں رہے. ایسا حسد, اتنا حسد کیوں آیا ان کے اندر؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حضرات پتہ لگتا ہے بڑوں کا حسد نسلوں تک چلتا ہے. ان کے بڑے حاسد تھے, انہوں نے یوسف سے حسد کیا تھا, ان کے ہی بڑے تھے. یہودا ان کا ہی بھائی تھا یوسف علیہ السلام, جو کہتا تھا قتل کر دو اس کو. یہ ابا کے قریب زیادہ کیوں ہے؟ ان بھائیوں کا حسد, آپ اندازہ کریں 2000 سال ہو گئے بنی اسرائیل کو, ان بھائیوں کا حسد چلتا آ رہا ہے, اور اس شدت پر ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ ہے حسد, اسے کہتے ہیں حسد. اور بڑوں کا حسد نسلوں میں آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد میں حسد نہ آئے, آپ کی اولاد میں گمراہی نہ ہو, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنے اندر سے حسد باہر نکالیں. ابو جہل رات کو آ کر خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے کھڑا ہو کر محمد رسول اللہ کا قرآن سنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپس جا رہا ہے, اخنس بن شریک اس کا ساتھی مل گیا, کہتا کدھر سے آئے ہو؟ تو کتوں آیا؟ میں تو آیا. پتہ لگا دونوں ہی خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے محمد کا قرآن سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ہی کافر ہیں. اخنس سے راہ نہیں گیا. صبح ہوئی, ابو جہل کے دروازے پر دستک, گھر چلا. ابو جہل تو مجھے بتا, تو نے رات کو قرآن سنا ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ محمد کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو بتا مجھے. نہیں رہا گیا, اس چلا گیا. اب سنیے ابو جہل کا جواب کیا, سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے یہ جواب. ابو جہل کہتا ہے یار میں تمہیں کی دسا, ہمارے بڑے 2 بھائی تھے, ایک تھا عبد الشمس, ایک ہے عبد مناف. میں عبد شمس کی اولاد ہوں, اور یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ عبد مناف کی اولاد ہے. عبد مناف اور عبد شمس دونوں سگے بھائی تھے. یہ عبد مناف میں سے ہے, ہم عبد شمس میں سے ہیں. عبد مناف نہ جو بھی نیکی کرتا تھا, ہمارے بڑے بھی وہ نیکی کیا کرتے تھے. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا, ہمارے بڑوں نے بھی پانی پلایا. انہوں نے گھوڑے دوڑائے, ہم نے بھی گھوڑے دوڑائے. انہوں نے سخاوت کی, ہم نے بھی سخاوت کی. کہتا ہے اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی آ گیا ہے, اور اسی نبی کتوں لے کے آئیے. شریکہ بازی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہتے ہیں اب نبی کہاں سے لے کر آئے؟ اور اگر عبد شمس کی اولاد عبد مناف کی اولاد کو نبی مان لے گی تو ہماری ریس تو پھر ختم ہو گئی, ہم تو پھر پیچھے رہ گئے اور یہ آگے نکل گئے. نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. یہ ہے حسد. اس لیے اپنے اندر سے یہ والی بات کہ کوئی آگے جا رہا ہے مجھے دکھتا ہے, نہیں, خود آگے. اگر اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے, آپ باصلاحیت ہیں,
تو باصلاحیت لوگوں کو اٹھائیں، ان کو آگے لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔